بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم اپنے فیس بک پیج پر لائیو، اور میں ہوں رخشان میر۔ دن بھر کی اہم خبریں تفصیلی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی احتساب ادارے پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو پرویز مشرف نے بنایا، سیاستدانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے نیب ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ نیب جیسے ادارے اور قانون کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے اور اس سے بہتر قانون سامنے لے کر آنا چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کچھ ایسا ہی لہجہ اختیار کیا۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس تصادم میں، جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مریضہ کا بھائی موت کے گھاٹ اتر گیا اور ایک اہلکار بھی شدید زخمی ہے۔ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برونائی کے سلطان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا تبادلہ خیال ہوا، آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے اور بھی مزید اہم خبریں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام میں بات کرتے ہیں لاہور کے سروسز ہسپتال میں ہونے والے افسوسناک واقعے سے متعلق۔ ناظرین، آج لاہور کے سروسز ہسپتال میں لواحقین اور ہسپتال انتظامیہ کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں مریضہ کا بھائی جاں بحق جبکہ سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق کرن نامی مریضہ کو ہسپتال کے گائنی وارڈ لایا گیا تھا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ تلخ کلامی پر سیکیورٹی گارڈ اور لواحقین میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے نتیجے میں مریضہ کا بھائی سنیل، جس کی آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر، سنیل شدید زخمی ہو گیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا۔ جھگڑے میں نواز نامی ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقتول سنیل صدر کا رہائشی اور موٹر وے پولیس کا کانسٹیبل بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے سنیل کی موت کا مقدمہ اس کے بھائی کی مدعیت میں درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے، اور اس افسوسناک واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور جلد از جلد تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ آخر یہ جھگڑا کیسے شروع ہوا اور لڑائی اتنی شدت اختیار کیسے کر گئی۔ سروسز ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈ اور جو مریضہ ہیں ان کے بھائی یا ان کی جو فیملی ساتھ ہیں، ان کے درمیان اتنی لڑائی شدت کیسے اختیار کر گئی کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ اس پر اس وقت تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ شہباز شریف نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے صوبائی وزیر صحت اور سیکرٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے تحت جلد از جلد اور سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ایک المیہ ہے، اس پر چونکہ خبر اتنی اہم ہے، آج کی بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے، اور یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جاتا ہے۔ آپ سب دیکھنے والے میری بات سے 100% متفق ہوں گے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی نہ کبھی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ جن کے ساتھ نہیں آیا، اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آئے، مگر اگر آپ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں اور وہاں پر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پڑے ہسپتال میں جانے کی، ہماری دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے رہیں، اگر نوبت آ جائے، ضرورت پڑ جائے سرکاری ہسپتال میں جانے کی، تو جو عملے کا آپ کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے، جو برتاؤ ہوتا ہے، وہ انتہائی ناروا اور قابل مذمت ہوتا ہے۔ نہ پیرامیڈک سٹاف آپ کو ہاتھ پکڑاتا ہے، نہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات تو ویسے ہی آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، ہم جانتے ہیں کہ تمام ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ، بہت محنتی، قابل اور درد دل رکھنے والے لوگ بھی اس شعبے سے جو منسلک ہیں، اور ہر مرتبہ ضروری نہیں کہ پیرامیڈکس یا ڈاکٹرز ہی غلطی پر ہوں، مریض بھی بہت عجیب و غریب بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، مریض بھی بعض اوقات بہتر سلوک نہیں کرتے اور مطالبات عجیب و غریب کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، اور اس سے تمام سیاستدان بھی متفق ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں یا نیم سرکاری ہسپتالوں میں عملے کا برتاؤ بہتر نہیں ہے۔ جس طرح سے دوسری ترقی یافتہ دنیا میں جس طرح سے مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پاکستان میں ویسا ٹریٹمنٹ مریضوں کو نہیں دیا جاتا۔ ابھی ہمارے سسٹم میں بہت بہتری آنے کی ضرورت ہے، نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چاہے پیرامیڈک سٹاف کی ٹریننگ ہو،
ان کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے کاؤنسلنگ کس طرح سے کرنی ہے، مریضوں کے ساتھ بیہیویئر کس طرح سے کرنا ہے، اور جس طرح سے ایک بستر پر 4 2 3 مریض سرکاری اور نیم سرکاری ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں، اس کے لیے آپ عملہ بڑھائیں، اپنا جو ایکوپمنٹ ہے اس کو زیادہ کریں۔ ابھی بہتری کی خاصی گنجائش ہے، اور اس سے تمام جو ناظرین ہیں وہ 100% اتفاق کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بذریعہ کامنٹس ضرور کر رہے ہوں گے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دن کی ایک اور اہم خبر پر۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیب عدالت میں، احتساب عدالت میں ان کی سماعت جاری ہے مقدمات کی۔ 28 جولائی 2017 کے تناظر میں جو پیناما کیس کا ورڈکٹ تھا جو سپریم کورٹ نے سنایا، اس کے بعد اب یہ کیس پیناما کیس کا اور جو بیرون ملک پراپرٹیز ہیں ان کے کیسز اب اس وقت نیب عدالت میں سنے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کے ہمراہ آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف میمو گیٹ سے مجھے دور رہنا چاہیے تھا، میمو گیٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم ایک سفیر نامزد کرتا ہے، اس کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ میرے خلاف یہ الغار ہوئی ہے، لیکن آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ نیب کا قانون پرویز مشرف کا بنایا ہوا ہے، مشرف نے مخصوص ایجنڈے کے تحت نیب بنایا، 2002 سے پہلے نیب کو بری طرح ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، خدشہ ہے کہ نیب کو اب پھر اسی طرح ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ نیب جیسے قانون کو ہوا میں اڑا دینا چاہیے اور ملیا میٹ کر دینا چاہیے، مارشل لاء کے ادوار کے سارے قانون ایک ہی بار ختم کر دینے چاہیے۔ اس بات کا احساس آج مجھے تجربات کے بعد ہو رہا ہے، ایسا کہنا تھا سابق وزیر اعظم کا نیب احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ناظرین، جس نیب کی بات کی جا رہی ہے یہ 1997 میں 1997 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ہی بنایا گیا، اور قومی احتساب ادارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کا کام یہی ہے کہ جن بڑی سیاسی شخصیات پر، جن بیوروکریٹس پر، جن انفلوئنشل شخصیات کے خلاف مقدمات درج ہیں ان کے خلاف سماعت کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور جب نواز شریف صاحب کو اس میں احتساب کے لیے رکھا گیا تو احتساب کے لیے پیش کیا گیا، اور جیسے وہ بار بار پیش ہو رہے ہیں تو آج انہوں نے کہا کہ نیب کو ہوا میں اڑا دینا چاہیے اور اس کے قانون کو، اس طرح کے قانون کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ نیب میں سابق صدر پرویز مشرف کو کیوں پیش نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کی سابق صدر پرویز مشرف جیسی جو طاقتور شخصیات ہیں ان کے خلاف نیب میں کیسز کیوں نہیں کھولے جاتے۔ ایسا سوشل میڈیا پر ناظرین کی جانب سے بھی اعتراضات، ایسے جو باتیں ہیں، ایسے جو اپنے کامنٹس ہیں، اپنی رائے ہے، وہ سوشل میڈیا پر بھی، ٹویٹر پر بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے آج احتساب عدالت میں پیشی کے بعد یہ کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ میں سگنل لینے والا آدمی نہیں ہوں، میری اپنی سوچ اور آئیڈیالوجی ہے جس کی قیمت ادا کر رہا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں امپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھوں گا، ووٹ امپائر کی انگلی سے نہیں عوام کی انگلی سے ملتے ہیں، سارے ساتھی ساتھ کھڑے ہیں، لوگ اور پارلیمنٹیرینز باشعور ہو چکے ہیں، اب ان ہتھ کنڈوں کا مستقبل نہیں ہے، الیکشن میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس اور جاوید چودھری کی ملاقات سے متعلق سوال کے جواب میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے انٹرویو اور ڈاکٹرائن کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، چیف جسٹس کو انتخاب میں 1 گھنٹے کی تاخیر کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ثاقب نثار کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز پرابلم کر رہی ہے تو سد باب کرنا چاہیے، فیصلے چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہیں، کیس بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ میرے کیس میں پروسیکیوشن اور گواہوں سمیت کسی کو معلوم نہیں کہ کرپشن کب ہوئی، میرے اثاثوں پر سرکاری پیسہ کہاں لگا، کرپشن کی ہے تو بتائیں کہ کہاں کی ہے۔ احتساب کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا کیس نکالیں جو عوام بھی تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کسی مریض کے بغیر ہسپتال میں بیٹھا رہا، مشرف خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا اور مکے دکھاتا تھا کہ نواز شریف بے نظیر واپس نہیں آئیں گے۔ پیناما JIG کے سربراہ واجد ضیاء گھنٹوں پرویز مشرف کے دروازے کے
باہر بیٹھے رہتے تھے۔ آج یہ گفتگو کی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے، تلخ باتیں کی ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، قومی احتسابی ادارے سے متعلق اور سابق صدر پرویز مشرف سے بھی متعلق، اور سخت انہوں نے بیان دیا ہے کہ نیب کو ملیہ میٹ کر دینا چاہیے یا ہوا میں اڑا دینا چاہیے، یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی تقریباً آج احتساب عدالت کے باہر ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ یہ تھی آج کی ایک اور اہم خبر، اور آج کے پروگرام میں کچھ بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برونائی کے سلطان سے ملاقات ہوئی تھی۔ کل یہ ملاقات ہوئی اور ملاقات اہم نوعیت کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے برونائی دارالسلام کے دورے کے دوران برونائی کے سلطان حاجی حسن معز الدین سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے برونائی کے نائب وزیر دفاع، بری فوج اور رائل آرمڈ فورسز کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی، ٹریننگ اور سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ برونائی کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا ہے۔ یہ تھا کچھ احوال جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برونائی کے سلطان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تھیں آج کی جو ٹاپ سٹوریز اب تک کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی پیش کی۔ ابھی تک اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں حکمران حلقوں کی جانب سے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، اور صادق سنجرانی سے متعلق بھی کچھ سیاسی شخصیات کے یہ بیان سامنے آئے ہیں کہ صادق سنجرانی ٹھیک طریقے سے اوپر نہیں آئے، جو ہے یہ برگنگ ہوئی ہے، پیسے کا استعمال ہوا ہے، طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ سینٹ پر ابھی بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور سیاستدانوں کی طرف سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی طرف سے وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس پر بھی آپ کے ساتھ ہم ضرور اس پر ایک تفصیلی سیشن رکھیں گے، تفصیلی پروگرام اردو پوائنٹ پر رکھیں گے۔ سینٹ انتخابات اور جو چند مہینوں میں ہونے والے اب 2018 کے انتخابات ہیں، اس پر بھی آپ کو زبردست اور انفارمیٹو اور معلوماتی ریسرچ بیس سیشنز آپ کے ساتھ اپنے فیس بک پیج پر، اردو پوائنٹ کے فیس بک پیج پر ضرور لائیو رکھیں گے۔ آپ وزٹ کرتے رہے ہماری ویب سائٹ اور اپنے کامنٹس کا اظہار کرتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔